اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاباش۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روزوں میں، اب آپ نے نہیں پڑھنا، اب میں اپنے بچوں کو بتاؤں گی کہ روزے شروع ہونے والے ہیں نا، سب کو پتہ ہے نا، تو روزوں میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم تھوڑی سی دیر میں یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ روزوں میں سب سے پہلے جب چاند دیکھتے ہیں نا، خیر ہے، جب چاند نکلتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہوگا صبح، یعنی سب لوگ پہلے چاند دیکھتے ہیں۔ اگر چاند شوال کے مہینے، رمضان کے مہینے کا چاند نکل آیا نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگلے دن صبح روزہ ہوگا۔ تو جب سب سے پہلے روزے کا اعلان ہوتا ہے نا رات کو کہ ہاں جی صبح روزہ ہوگا، تو کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ ویسے تو عربی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا چاند نکال۔ لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ کو پوری دعا نہیں آتی تو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر والا چاند ہو، ٹھیک ہے۔ اور اپنی ماما یا کسی بڑے سے آپ کہہ کے دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ والی چاند والی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب نماز پڑھتے ہیں۔ روزوں میں جو سارے سال میں مہینے آتے ہیں نا، سارے سال کے جتنے دن آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پیارے دن روزوں کے دن ہوتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں کوئی بھی نیکی کرنے کا۔ تو نیکیوں میں سب سے اچھی نیکی فرض ہوتی ہے، جیسے فرض نماز، فرض روزہ، فرض صدقہ، جو بھی فرض ہے اللہ نے کیا ہوا نا، لازمی کرنے والی بات۔ تو آج جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نماز سیکھ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اپنے دل میں سب سے پہلے یہ خیال رکھنا ہے کہ روزوں میں ہم نے اچھے کام سیکھنے اور برے کام نہیں کرنے، برے کاموں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو نماز سیکھتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی کر کے، اور جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو اپنی عادت پکی کرنی ہے کہ انہوں نے نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے۔ جیسے مریم بڑی ہے تو اس نے 5 ٹائم پڑھنی ہے، جیسے عمر، حمنا اور موسیٰ چھوٹے ہیں، انہوں نے نماز سیکھنی ہے اور عائشہ نے بھی سیکھنی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کو نہیں دیکھنا، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں نے اور کیا سیکھنا ہے اور کیا سیکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب جو رمضان جو ہے نا، روزوں کا سب سے روزوں کی، اچھا کوئی کسی بچے کو یہ پتہ ہے کہ روزوں میں زیادہ ثواب کس لیے ملتا ہے؟ روزے ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھے کیوں لگتے ہیں؟ پورے سال میں روزوں والا مہینہ ہی کیوں زیادہ اچھا ہے؟ اس میں کیا خاص بات ہوئی تھی؟ اس میں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں ثواب ہوتا ہے زیادہ، لیکن بھوکا رہتا ہے تو اس سے دوسروں کے بھوکا رہنے کا شاباش، انسان بھوکا ہو کے یعنی کہ روزہ رکھتا ہے نا تو کھانا نہیں کھاتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تو ان کو کتنی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کا بھی احساس ہوتا ہے۔ لیکن روزوں کی اہمیت کیوں ہے؟ یہ اس مہینے میں ہی روزے کیوں فرض ہیں؟ یہی والا رمضان کا مہینہ ہی اللہ کو اتنا پیارا کیوں لگا کہ اس میں روزے، اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں قرآن نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قرآن ہم پڑھنا سیکھتے ہیں نا، پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں پھر قرآن سپارے پڑھتے ہیں، تو وہ قرآن آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بھیجا تھا۔ اس وجہ سے یہ پورا مہینہ روشن ہو گیا، اس پورے مہینے کی خاص اہمیت ہے۔ تو اصل چیز پھر اہمیت کس کی ہوئی؟ قرآن کی، ہے نا۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے نماز سیکھنی ہے فرض، اسی طرح ہم نے قرآن، جو بچہ قاعدہ پڑھتا ہے وہ قاعدے پہ دل لگائے گا، اس کو جتنا ثواب پہلے مل رہا تھا اور ملے گا۔ جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہوا ہے جیسے آپ نے، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ روزانہ باقاعدگی سے گھر میں قرآن پڑھنا ہے، اور اگر 1 سپارہ روز پڑھیں گی تو آپ کا 30واں سپارہ 30ویں روزے پہ ختم ہو جائے گا۔ جہاں سے چھوڑا وہاں سے آگے پڑھنا شروع کروں تو چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ مطلب جہاں آپ پڑھنے جاتی ہیں نا وہ تو آپ روز وہاں پڑھتی ہیں نا، آپ گھر میں روزانہ آپ نے 1 سپارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کر کے اگر 1 سپارہ پڑھیں گی تو آپ کا، اب اتنی ہو تم کہ ماشاءاللہ روزوں میں قرآن تمہارا مکمل ہونا چاہیے، ہے نا، انشاءاللہ۔ تو یہ تمہاری ریویژن بھی ہو جائے گی اور ہر سال آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اور جو ہے جب یہ قرآن آپ مکمل کریں گے انشاءاللہ تو پھر یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتہ آپ کے لیے قرآن اللہ کے حکم سے لے کے آتا تھا نا، تو وہ فرشتے کے ساتھ مل کے قرآن دہراتے تھے پورے روزوں میں نا، تو جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ دہراتے تھے۔ تو قرآن اور روزوں کا خاص تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو روزے بھی رکھنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ اچھے اچھے کام۔ اور جیسے کہ مریم نے بتایا تھا کہ جب انسان کو کھانا پینا رک جاتا ہے کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھر دوسروں جیسے افطاری ہو بس کھانا ہی کھانا ہے، اور سحری میں کھانا ہے، افطاری میں کھانا ہے، ہلکا پھلکا کھانا ہے۔ اور رات کو بھی ہلکا پھلکا سے مطلب یہ نہیں کہ بھوکے بیٹھے رہو، یعنی کہ سکون سے کھاؤ ورنہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں مزے کی جو آپ کو روزوں میں فائدہ ہوگا. جیسے مریم اگر سارے روز نہیں اسی کے ساتھ ہے جو ہے نا, اگر جیسے مریم ہے یا سارے روزے رکھنے ہیں, مریم نے, ماما نے, نانا نے, دادو نہیں رکھتی لیکن جو بھی رکھ رہا ہے, بزرگ بڑے چھوٹے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ تو سارے رکھتے ہیں. جو بچے ہیں نا وہ کبھی کبھی اٹھتے ہیں, کوئی روزہ تو رکھتے ہی ہے نا. عمر نے ایک دو کچھ دفعہ رکھے تھے, جیسے موسیٰ نے ایک دفعہ اٹھا تھا, اب ہم نہ ٹرائی کرے گی اس دفعہ, عائشہ ہو سکتا ہے. تو کیا جو سحری کے وقت اٹھے گا نا, تو سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ سحری میں اللہ سے استغفر اللہ بھی پڑھتے ہوتے ہیں, اور ویسے بھی کوئی بھی دعا مانگتے ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں سحری کا, اور جو نماز سے پہلے ہوتی ہے سحری, فجر کی نماز سے پہلے سحری ہوتی ہے. تو سحری میں جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں نا, سحری کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, تو یہ کھانا بھی ثواب ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو, جو سحری کھاتا ہے نا, کیونکہ وہ اللہ کا روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہے نا, تو فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اتنا جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں میں کھائے پیے بغیر ہی روزہ رکھ لوں, میں بھوکے پیٹ ہی رکھ لوں گا, خیر ہے, اس کو وہ سحری کا ثواب رہ جاتا ہے اس کا. جو سحری کھاتا ہے نا, اس کو سحری کھانے کا بھی ثواب ہے, اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اس وقت جو دعائیں کریں تو وہ قبول بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کریں, ٹھیک ہے. تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو سحری میں اچھا سحری کھاتا ہے. اور پھر سحری میں جیسے کھجور کھانی چاہیے, اور افطاری میں بھی کھا سکتے ہیں, سحری میں بھی کھانی چاہیے, طاقت ہوتی ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور چیز ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ افطاری میں کیا ہے کہ کھجور سے آپ روزہ افطار کریں گے. اگر کھجور کسی دن نہیں ہے تو اس دن پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. نمک سے نہیں ہے, کوئی حدیث میں نہیں آتا, ویسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے بات, لیکن یا کھجور یا پانی, ٹھیک ہے, تو اس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے. پھر کسی کا روزہ افطار کروائیں, اگر جیسے میں کہتی ہوں, اب دیکھو نا, کسی کے گھر آپ کھانا بھیج رہے ہیں وہ بھی افطار کرانا ہے, کسی کو آپ دعوت دے کے افطاری کرا رہے ہیں وہ بھی افطار کرانا ہے. لیکن جیسے ہمیں کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہتی ہوں یہ لیں عمر آپ بھی لیں, عائشہ آپ بھی لیں, مریم, یوں سب کو کہتی ہوں, تو یہ بھی افطار کرانا ہے کہ میں نے. تو ایک دوسرے کے کام میں ہیلپ آؤٹ کرنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, سب روزے داروں کا, یہ بھی جو ہے نا ثواب کی بات ہے. جو بھی نیکی کریں گے اس میں اس سے ثواب ہوگا. پھر آ جاتی ہے, یہ ساری تیاری ہو گئی روزوں کی, سوچ میں, دل میں. اب جب روزے آئیں گے تو ہم یہ سب کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے علاوہ آپ نے روزوں میں پہلے یہ سوچ لینے سارے کام کہ ہم نماز پڑھیں گے, ہم سپارہ پڑھیں گے. روزوں میں آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا فضول کاموں میں. دیکھو 30 دن ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ ایام معدودات ہیں, گنے چنے دن ہیں, گنتی ہو سکتی ہے ان کی, 30 تو ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں جب پہلا روزہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, 1 ہو گیا 29 رہ گئے ہیں, آج 2 ہو گیا, آج 28 رہ گئے. سب لوگ یہ گنتے ہی رہتے ہیں نا, تو وہ گنتے ہیں, تو وہ تو گننے چنے یعنی بہت تھوڑے سے ہیں. تو اگر اس کو ضائع کریں گے, کھیلا کودا بھاگا دوڑا, ٹھیک ہے کھیلو کودو بھی, لیکن زیادہ پریفر یہ کرو کہ اتنے جو یہ پیارے دن ہیں تو اس سے ہمیں پورا فائدہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آخری عشرہ آتا ہے نا, آخری والے 10 دن, جو لاسٹ والے 10 days ہوتے ہیں, اس میں اعتکاف بھی لوگ بیٹھتے ہیں. لیکن جو ہے نا اس میں ایک رات ایسی آتی ہے, 21, 23, 25, 27, 29 طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی آتی ہے جس میں کوئی عبادت کرے تو وہ بہت زیادہ اس کو اجر ملتا ہے, بہت ہی زیادہ, سارے سال کی عبادت سے زیادہ. اس کو شب قدر کہتے ہیں. تو اس میں ضرور عبادت کرنی چاہیے. اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, لوگ شب قدر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور حکم ہے کہ شب قدر کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے, شب قدر حاصل کرنے کے لیے کوشش کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرے انسان. وہ کیا ہوتا ہے عبادت کو, کیا کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, تراویح, ہاں تراویح پڑھنا, ٹھیک ہے. تراویح فرض نہیں ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں. اب جو کہ آپ لوگ نماز ہوتی ہے نفل, تو اگر آپ لوگ بچے ہیں نا تو آپ کیا کریں, یہی اسی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح تو تراویحاں بھی پڑھی جاتی ہیں اور نوافل بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن آپ سوچیں کہ میں یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, اور کریں کچھ بھی نہ, یا ایک ہی دن کر کے اگلے دن نماز کے لیے بھی نہ اٹھیں. تو ایک چیز سوچیں کہ آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے, وہ ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے. اور فرض میں سے بھی جو چھوٹے بچے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہم نے نماز سیکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا پہلا قدم ہونا چاہیے, اور دوسرا قرآن, ٹھیک ہے. اور پھر ویسے چلتے پھرتے جو ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر, جو بھی آپ کا دل کرے نا وہ والا ذکر.
اور جو آخری عشرے کے بعد پھر چاند جب دیکھتے ہیں نا، عید کا چاند نظر آتا ہے، تو جو عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس میں بھی ایسے ہی دعا کر کے پھر اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور فطرانہ یاد آ گیا مجھے، تو وہ بھی صدقہ بھی ایک کرنا ہوتا ہے تاکہ جو روزوں میں ہمارے سے کمی کوتاہی ہو گئی وہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کر لیں. اور پھر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں. ہاں پھر وہ جو یہ چاند رات کو دیکھتے ہیں، اگلے دن صبح جو ہوتی ہے اس میں نئے کپڑے پہنتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا. اب آپ لوگ مجھے بتائیں آپ روزوں میں کیا کریں گے؟ ایک ایک بچہ بتائے، ہاتھ کھڑا کریں کہ عید نماز آپ لوگ روزوں میں کیا؟ جی ہم نماز پڑھیں گے. ماشاء اللہ. آپ نماز پڑھیں گے یا نماز یاد کریں گے؟ آپ کو یاد ہے؟ نہیں. تو آپ نماز یاد کریں گے، پھر ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی مجھے بتائے کسی نے کیا سحری میں اٹھ کے سحری کریں گے. شاباش. سحری میں اٹھ کے ثواب کی نیت سے سحری کریں گے اور دعا بھی کیا اور کریں گے. وضو کر کے نماز پڑھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وضو کر کے نماز پڑھیں گے، ماشاءاللہ. جی سحری کر کے قرآن پڑھیں گے. ماشاءاللہ. سحری کر کے نماز کے بعد مریم جو ہیں چونکہ بڑی ہیں، انہوں نے پورا قرآن مکمل کرنا ہے. تو جو بچے آپ نے جیسے پورا کرنا ہے نا، تو ضروری نہیں ہے صبح ہی بیٹھ کے پورا سپارہ پڑھو. ایک دن میں سپارہ پڑھنا ہے نا، تو 4 صفحے صبح پڑھ لو، 2 دوپہر کو پڑھ لو، 4 رات کو پڑھ لو، ایسے کر لو تو آپ کا پورا ہو جائے گا سپارہ. ٹھیک ہے، جو کاؤنٹ کر لینا نا صفحے کتنے ہیں، اس کو ڈیوائڈ کر لینا. ٹھیک، اس طرح آپ کر سکتے ہیں. یا آپ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کی سہولت ہے. کیونکہ اگر اسکول گوئنگ ہے اور آپ کے پاس کوئی ٹائم فری ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے جو ٹائم گھر میں ہے نا اس کو ڈیوائڈ کر لو کہ کس طرح آپ کا پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے قرآن انشاءاللہ مکمل کرنا. عائشہ آپ کیا کریں گی؟ نماز پڑھ کے سحری کرتے ہیں. ماشاءاللہ. عائشہ نماز بھی پڑھیں گی اور سحری بھی کریں گی. جی آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ کریں گے روزوں میں؟ آپ کچھ کریں گے روزوں میں؟ روزوں میں کیا کریں گے؟ روزہ رکھوں گا. شاباش. روزہ تو سب سے زیادہ تو روزہ ہی فرض ہے، تو وہ روزہ بھی رکھنا ہے نا، تو سب سے پہلے روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے عمر سحری کرے گا تو روزہ رکھے گا. تو آپ کیا کریں گی نیرم؟ آپ روزہ افطار کرائیں گی. دیکھو جو ایک بندہ روزہ افطار کراتا ہے نا، جیسے ماما سب کے لیے پکا کے سب کو روزہ، سب کو بھی دیتے ہیں اوپر والے. یس. تو کیا ہوگا کہ جیسے تو جو کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. آپ کیا کریں گی روزوں میں؟ میں بھی انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں قرآن پڑھ سکوں. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سارے یہی ہے ہماری روز. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی، عافیت، امن اور سکون والے روزے نصیب کرے. خیر و برکت اور بھلائیاں جتنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کا کرم، اللہ کی برکت، اللہ کا فضل و کرم جو بھی روزوں میں ہوتا ہے نا، وہ خیر و عافیت سے ہم سب کو اس سے نوازے، اور اس رمضان کی برکتیں بھی دے، اور اس کی برکت سے ساری زندگی ہمیشہ بابرکت رکھے، سلامتی والا رکھے، امن ایمان والا رکھے، خیر و عافیت والا رکھے، خوشحالی والا رکھے، خوش بختی والا رکھے، اور ہر پریشانی، ہر شر، ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر تنگی سے اپنی پناہ میں رکھے. آمین. ماما سے کہنا مجھے بھی روزے نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے بھی وبرکاتہ. روزے رکھوائیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. السلام علیکم.